लगी हो, जो जैसे सुन्नत होती है हजूर पाक की, बीबियों ने पर्दे किए हैं, वो बुरखे भी लेके देने लगा हूँ। आज के बाद मेरे घर में कोई गैर महरम भी नहीं आएगा। जी तो ये मेरी सोच जी महसूस जिस वक्त आपने टेलीविजन तोड़ा है ना, जवाब थे अपनी बीवी नु इकट्ठा नहीं आवन देना, तेरी थी के दे फ्रंट सीट ते ड्राइवर ना बैठी रहे। सुभान अल्लाह केड़ी जा जमया कते पढ़ने के पीर फ्रंट सीट मल्ली पई है केदे वास्ते? जवान लेडीज बूढ़ी है अगर रंग की काली है तो पीछे जा। अल्लाह ने वो बंदे हो अस गैरत वाले ते गैरत ने सबक सानू मेहर अली शाह तो मिले। हुन एक मिनट वास्ते वैना दरबार ते खड़ा हूं, एक मिनट वास्ते वैना गोड़े श्री चल चलिया उथे जा। सारे बाबिया ने दरबार सारे दी चादरा दित्तियां पईयां, सिरे दियो आ पैर दियो आ, सिर सज्जे पासों आ खब्बे पालो आ, जिस पले मर्जी आ। पर तुहाडे विच जेड़े बुढ़ड़े बाबे भी बैठे पिंडी ने पुराने रहण वाले, कोई एक बंदा उठ के दस दे मेहर अली शाह नी अम्मा ते बेटी दा नाम की है, या कोई एक दस देवे कि उन्होंने कब्रां खुलियां। ओए साडे मेहर अली शाह पाक उन्होंने घर वालियां मुबारकां दियां कब्रां, उन बीवियां मस्तूरात बीबियां दफन हो गईयां जमीन उत्ते पक्कियां कब्रां बन गईयां, उत्ते चादरां पै गईयां। उन्हां फिर अगो बदियां चादरां, अगो चादरां बन के बाहर दरवाजे लाए ते दरवाजे नु बाहर ताले ला छोड़े। ओ दसने पयो मेरे चावल खावन वाले आ, मेरी दाल खावन वाले के गोड़े शरीफ की दाल बड़ी सोहनी होंदी, सिर्फ मेरी दाली ते न रवे। मैं तां ओ गैरतमंद हां कि अपनियां कुड़ियां दियां कब्रां भी वेखण ना देना। मेरे मौली पीर किथे बैठे ने, किन्हां को सिखाया दीन है मुसलमाना। हमारा यही जुर्म है कि असा सच्चियां गलियां कर देने भावें कौड़ियों, पर कौड़ी तानू पता है बारिश दीन नहीं, ये मुनाफिक या काफिर नु कौड़ी लगसी, मोमिन ते ठरसी। ओ यही करेसी या रसूल अल्लाह या अली असी गुनाहगार पर ਤੁਹਾਡੀ गल्लां सच्चियां। असी जो आज पे पिंजीने आ, कोई कराने कोई केड़ा कोई केड़ा, इस तो पे पिंजीने आ ते ਤੁਹਾਡਾ राह सा छोड़ ते छोड़ पता नहीं केड़ी। हुन देखो ਤੁਹਾਡੇ ते सवाल करे ना फिर मुका देती जान गल्ला बहुइयां बस करे। जो शादीशुदा बंदा होता है शरीयत में शर्म नहीं होती, बेशर्मी से शर्म करो, शरीयत से शर्म। अजब बात है, शादीशुदा जो बंदा होता है वो अपनी बीवी के साथ हर किस्म की हरकत कर सकता है। जो दिल में शादीशुदा गुनहगार नहीं, अगर नेक नीयत रखे सवाब। अब समझो असा इतने बैठे हैं, अगर कोई बंदा शादीशुदा, समझो गल, कोई शादीशुदा बंदा अपनी बीवी ने पकड़ के मोड़े दे हाथ रख के तो करे, वो गैरत वाला उसी की बगैरत जायज है उसको सब कुछ करना, लेकिन लोगों के सामने करना वो गैरत वाला या बेगैरत। गल समझ नहीं, छोस पंजाबी पे बोला वो तो बेगैरत हो गया। अपनी गल ते पक्के रहो, छिड़े हो नहीं एक मिनट के बाद जुबान पक्की कहो कि साडे हुक्मराना नहीं कोई जुबान कोई नहीं साडी किथों आ। हुन कोई बंदा अपनी बीवी अपनी बेटी बहन कितना अच्छा पार्ट है, वो सीन कितना अच्छा देखो ना बैठ के। ये जेड़ा वो पार्ट पे वाला नु बखना ये ओदे नालों बड़ा पे गैरत है या निक्का। और मुसलमाना ये जेड़ा टीवी है ते जेड़ा नट है, इसने अंदर वो मियां बीवी नहीं होनी जेड़े पता नहीं के करे बोलने वाला ना, वो मियां बीवी नहीं होनी, वो कंजर कमीने वो तो होगा बेगैरत तुम्हारी पहली बात। हुन असा ये नाटो खच मोबाइल ते बीवियां ये घर आन के ते अपनी बीवी ते बेटी नु देने उस विच क्यों? अगर तुम कहो खबरें सुनने के लिए देते हैं तो जिन्हें खबरें ने विच मशहूरियां आनियां वो तकड़ जो कि मुसलमान नहीं होना। वो तो हो गया बेगैरत, जेड़ा वेखो 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 ठीक हो रही असा केड़े खाते च पाया मुसलमान।
ہے میں انہیں دسا واقعہ سنا دینا تے پھر وہ اپنی جو کرن ساڑے دوست جڑے مقصود صاحب ہیں انہوں نے غیرت لگی ہے انہوں نے غیرت لگی انہوں نے قبلہ پیر صاحب شاہ صاحب بڑی گلہ سن کے انہوں نے کہا میں اس بغیرتی نے گھروں کٹے نا سونا سی لبیک یا رسول اللہ رہے لیکن نعرے والے نہیں ڈرامے بازی والے نہیں ہم وہ ہیں ہم لبیک کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ یا رسول اللہ سی حاضر تھوڑی گل آوے صرف 60 دیتا ہے وہ اپنی مرضی نو کرے انہاں کہو یا رسول کی گل سنیے کہ بغیرت جنت نہیں جا سکنا تے میں اس بغیرتی نو گھروں کڈیا تے میں سارے واسطے واقعہ سنا دینا مفتی محمد امین فیصل آبادی کی کتاب مقالات امینیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124 تو سنا دینا گل حوالے نال کرنا کوئی یہ نہ کہ بھئی آپ کول گل پہ کرنا تاکہ ہو سکنا مت کسی اور نے دل وچ بھی یہ گل آ ونجے بھئی اس بغیرتی کڈے نے سبحان اللہ کیونکہ اپنے مونا من دے اٹھے پہ بغیرتی ایک حیرت انگیز واقعہ دو دوست تھے ایک جدہ میں رہتا تھا دوسرا ریاض میں جتے آج کل کڑیوں نے لسانس میں گڑیاں چلاوان یاد ہے نا سر پاک لوگوں کی بات کر رہا ایک جدہ اجرانا ہے دوسرا ریاض دوویں گہری دوستی ہے دوویں دیندار پرہیزگار ہے دوویں 5 نمازی تسبیح بھی کھڑکاندے رہنے ہیں ریاض والے دوست کے گھر والے آکھیا ابا او میرے سر نے سائیاں بی آکھن لگی دل نہیں لگنا تو گھر کوئی نہیں ہونا کلے بیٹھے انج کر ٹی وی تے سانو لیا ذرا سا خسرے نال دل لائی رکھا انہاں کنجراں نال گلاں باتاں کرندا سا ہن ریاض والے دوست کے کیتا بیوی بچے نے اسرار دے گھر والے واسطے ٹی وی خرید لیا خدائی شان کچھ دنوں بعد فوت ہو گیا مر گیا ریاض والا جدے والا دوست ویکھنا اپنے سنگیاں جڑا نمازی بھی آیا تسبیح بھی کھڑکانا آیا خواب وچ ویکھا 3 دن عذاب وچ گرفتار ہے عذاب بری حالت وچ پہلے دن بھی آکھنا یا رجا میرے خدا نہ واسطے میرے گھر والے آپ خدا واسطے گھروں ٹی وی کڈو کیونکہ برائی میں لے کے دتی ہے اودی وجہ تو عذاب ہو رہا پہلے دن میں نے آئی گئی کر چھوڑی جدے والے دوسری خواب بھی آئی گئی کر چھوڑی تیسری خواب ہے جو چلا گیا وہ آکھن لگا یار تہاڈا ابا میری خواب وچ آیا ہن کیا آکھن لگا پوری گل پڑھنا خدا کے لیے میرے گھر والوں سے کہو وہ گھر سے ٹی وی نکال دیں کیونکہ جب سے ان لوگ ہمارا دفن کیتا ٹی وی نہیں وجہ نال میرے تے عذاب ہے کیونکہ خرید کے میں دیتا ہے میں پنجابی پڑھ رہا ہوں اردو پڑھ کے بعد پنجابی سمجھاونی قوم پڑھی لکھی ہے سبحان اللہ وہ لوگ اس بھی حیائی اس میں مزے لے رہے ہیں میرے گھر والے دے مزے پہ گن عذاب وچ گرفتار میں جدہ والا دوست گیا ہوائی جہاز ذریعے ریاض پہنچا انہوں نے گھر والے خواب سنایا وہ انا 3 دیہڑی دے خواب دسا گھر والے سنا پیو وڈا گرفتار عذاب وچ روون لگ پے وڈا بیٹا کچھ غیرت والا ہے اور رتی ماں نہیں اٹھا ٹی وی جا کے ماری ڈھل کر کے ٹکڑے کر چھوڑے ٹی وی جدو بھج گیا برائی مک گئی اور راتی سونا جدے والا سنگی یہ اور یاد والا خواب جانا سونے کپڑے سونی حالت ترو تازہ رونق با رونق چہرہ آکھن لگا سنگیا آج بڑی موشن چیں موج چیں وہ آکھن لگا یار گلے وے اللہ پاک تینوں ہی مصیبتہ تو نجات دے وے جویں تود میری پریشانی دور کرائی اللہ تیریاں پریشانیاں دور کرے جویں میرے پتر نے ٹی وی بھنی ہے اللہ میرے تو عذاب ہٹا کے دا مرنا ہی ہے نے بابیو بس خبر میں دیکھنا ٹی وی میں قرآن آتا ہے فلاں کرتا ہے انج کرتا ہے مسیدیاں جو جتی کو نہیں چھوڑے آج کل مسیدیاں نماز پڑھی گجا دے انہاں وہ بڑھائیاں میاں چابیاں لا کے نا جڑا جتی لکھے نا چابی جے وچ پڑے لگے جتیاں واسطے جاوے ہر شے واسطے جاوے پر تواڈے اللہ نے قرآن واسطے بھی کوئی جائے تواڈے مولی ممبر دے بمان اللہ نے قرآن توڑے چوے ہیں گٹیاں چوے شرم نہیں آنی چینی بھی گٹیاں تے قرآن بھی گٹیاں یہ ساڈے شاہ صاحب ایتھے تواڈے کول یہ اللہ دی نعمت سمجھو اللہ پاک انہاں نوں استقامت تے دین تے قائم رکھے انہاں دی وجہ نال کوئی انہاں نے جڑے
چودھری صاحب انہوں قرآن مالسی بھی نیڑے بنایا اور کچھ نہ کر سکنے جڑے شہید قرآن مجید انہا وہ تھے جمع کرا دے ہو تاکہ اللہ نے کلام محفوظ ہو قسم خداری فتح جنگالے کہہ بنائیے کہ انہوں لائبریری انہیں اعلان کیتا ہے بھئی جنہ لوگوں نے گھر فالتو کتابہ پہیاں نا وہ یا سانو دے وجہ جمع کرا انہیں ایک شاہ واقعہ سنا ہے سید ہے وہ بیٹھے لائبریری آئے ایک آیا پینٹو شنٹو اس کلی چاہیے یہ شاپر انہوں دلتی اس کتاب یہ ساڑھے گارج فالتو وہ آنا میں کھولیے تھے اللہ نہ قرآن گھنٹے ڈیڑھ تو بعد ایک اور کمینہ کتا سکولی آیا باندر انگریز نہ پتر اس ایک میں نے شاپر وہ کھولا ہے تھے اللہ نہ قرآن اس آکھا میں غلطی کر بیٹھا اعلان کر کے میں آکھا جنہوں نے گھر فالتو کتاب دے ونجو تے دو کتے تے آئیں جڑے قرآن فالتو سمجھی پہن یہ سکول کی تعلیم کا اثر ہے ایک وقت ہے مسلمان ہے بابیا کو پوچھو جو ہے نا تسی تے ترقی دے چکر جو نا بابیا بھی اپنے پیچھے لا کے دلیا ایک وقت آیا کہ ساڑھے بابے قرآن مجید نہیں کانڈ نئے کریں آج او وقت ہے کہ توڑا قرآن ناڑیاں چاہتے تینہ ڈبیں سپایا پہ پھر لوگ سپارے تینہ ڈبیں سپایا پہ تو غرق نہ تھی سے تو کیوں سی بتا تو نہیں مدد کری سی اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں صحیح سمجھ عطا فرمائے میں اللہ باویں تتیاں پھرو جس ویلے ستی جا ہوئے بھئی ڈھٹھے سکوٹر تو یہ ٹانگ سو گئی بساڑیاں کڑیاں ماں بنا ہویاں ایٹ یا ریت گرم کرو نا تتی تتی سی ٹکور کرو یہ ٹانگ دا خون جمع جاری ہو کرنے کو میں اے میں خون جڑا یہودیاں ساڑا جمائے ہوئے نا غیرت ایمان آڑا اس واسطے میں نبی نی شریعت نی تتی ریت نہ تھوڑی ٹکور کی تیئے مطا کسی مسلمان نہ دل نہ خون پھر نبی نی شریعت آڑے پاسے ڈر ہوئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مقصود صاحب اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد دین اسلام زندہ باد یہود و نصارہ مردہ باد یہود و نصارہ مردہ باد مسلمانوں اور پیرانو مننے آلے ہو کوئی سیالوی ہو کوئی کیڑے ہو خواجہ تشریف دین سیالوی خواجہ السلام علیکم میں محمد یونس اور آپ اس وقت دیکھ رہی ترام مقدس سراغ چینل جی دوستو اس وقت میں مرگا گاؤں میں محلہ جہانگیر یہ مرگا گاؤں ہے محلہ جہانگیر راولپنڈی میں حاضر ہوں اور اس وقت آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں ایک ٹوٹا ہوا ٹیلی ویژن کل تک یہ ٹھیک تھا لیکن اس وقت یعنی کہ رات کو جو ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے یہ ٹیلی ویژن توڑا ہے کس وجہ سے توڑا ہے اور کیوں توڑا ہے انہوں نے یہ کتنے کا لیا ہے یہ تمام گفتگو ان سے کرتے ہیں جو تاریخ ہے 29 مارچ بروز پیر تو آئیے ان سے اس حوالے سے بات چیت کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کس مگرہ میں مقصود احمد میرا نام ہے جی مسعود صاحب آپ نے ٹیلی ویژن کیوں توڑا ہے کس وجہ سے توڑا ہے یہ حضور اس وجہ سے توڑا ہے کہ میں تقریباً اس رمضان میں اعتکاف بیٹھا ہوں جی جی جب پہلا زندگی کا اعتکاف تھا جی جی اعتکاف بیٹھنے کے بعد جو تبدیلی میرے اندر آئی ہے
جی جی لوگوں نے بھی آپس میں باتیں کی ہیں یار، سب 5 بندے اعتکاف بیٹھے تھے، جی تو جی ایک بندہ رہ گیا ہے، 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، باقی جو ہے وہ نہیں آئے۔ نہیں آئے، تو ٹھیک، پھر وہ لڑکا ہے حافظ نبینہ، اس نے کہا ہے کہ یار اس کا اعتکاف قبول ہو گیا، اس لیے یہ 5 وقت نماز پڑھنے ماشاء لگ اللہ گیا۔ ماشاء اللہ، تو وہاں سے دلی آنا شروع ہوئی، پھر ہماری مسجد جی میں آئے ہیں سید اشراق حسین شاہ صاحب سید گولڈوی، ماشاء اللہ تے گولڈا شریف کے مرید ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، گولڈا والے بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ تو سبحان اللہ، انہوں نے مسجد میں جب آئے ہیں امام ہماری مسجد میں بیان کیا، جی تو جی ان کا بیان جب سے میں نے سنا تو مجھے پتہ چلا کہ یار اللہ کے پاک نام اور مقدس لوگ گندگی کے ڈھیروں پہ پھینکتے ہیں۔ جی تو جی گندگی کے ڈھیروں سے میں نے مقدس اوراق اٹھانے شروع کیے۔ جی جی تو جیسے جیسے میں نے ہر جگہ جہاں گند پھینکتے ہیں مقدس اوراق اٹھانے شروع کیے، وہاں سے یاسین صورتیں، قرآن پاک، کیا کچھ نہیں نکلا، میں آپ کو کیا استغفر بتاؤں، معذل استغفر دل خون کے معذل، آنسو رویا۔ بے شک، تو 8 ماہ سے اب تک میں کام کر رہا ہوں، پھر میں ان سید بادشاہ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، تو کیونکہ انہوں نے مجھے راستہ صحیح دکھایا، تو ان کے ساتھ اٹیچ ہونے کے بعد مجھے دین کی سمجھ لگتی گئی۔ تو بیان سنے میں نے کہ یہ ہماری عورتیں جو ہیں بے پردہ ہیں، یہ بہت سخت گناہ ہیں، جی ٹھیک ہے؟ پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے اللہ نے، اللہ کے رسول نے، تو ہماری عورتیں بے پردہ ہیں۔ تو پھر استاد نے بیان کیا بھی جو گھر میں رہتی بھی ہیں پردے میں باہر جاتی ہیں، لیکن گھروں میں آپ کے جو ٹیلی ویژن کی صورت میں آپ کے گھروں میں جو کنجر بھی ہوتے ہیں، ٹھیک، علماء کرام تو ہوتے ہی ہیں، جو کنجر لوگ آتے ہیں، نہ وہ ہمارے مامے لگتے ہیں، نہ وہ ہمارے چاچا لگتے ہیں، ایسے ہی ہے، وہ ہماری عورتوں کے سامنے غیر محرم مرد آتے ہیں، ہماری عورتیں ان کو دیکھتی ہیں، یہ بھی بہت سخت گناہ لکھے جا رہے ہیں ہمارے، جتنی دفعہ دیکھیں گے گناہ لکھے جائیں گے۔ تو جو مرد حضرات دیکھتے ہیں وہ دیکھیں گے غیر محرم عورتیں خبریں دے رہی ہیں آ کے، دوپٹے نہیں ہوتے، گلے میں بھی دوپٹہ نہیں ہوتا، تو غیر محرم عورتوں کو دیکھتے جائیں گے تو ہمارے گناہ لکھتے بڑھتے جائیں گے۔ یہ سوچ کے میں نے ٹیلی ویژن کی جو ہے نا یہ ختم کر دیا، اس کو توڑ دیا، بیڑا غرق کر دیا ٹیلی ویژن کا، اس کو تباہ کر دیا۔ یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے، تو یہ فتنہ ہے ہمارے گھروں میں، ہم گناہ گار ہو رہے ہیں، بلا وجہ سے گناہ گار ہو رہے ہیں۔ تو یہ مقدس اوراق اٹھانے کی برکت ہے، مجھے دین کی سمجھ لگ گئی ہے، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو آپ کے بھائیوں کی دعا کی وجہ سے۔ تو جی میں مسعود صاحب مجھے یہ بتائیے آپ نے ٹیلی ویژن آپ نے کتنے کا لیا تھا؟ یہ 7,500 کا لیا تھا اس وقت میں کب نے۔ لیا تھا آپ نے؟ تو ابھی یہ ٹیلی ویژن جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں چشتی حضرات پرانے ٹیلی ویژن لے آتے ہیں، وہ توڑ دیتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہم جی جی تو یہ اصل ٹی وی توڑتے ہیں، جی جی کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ لوگ جو ہے نا اس کو دیکھ کے، آج جی کل جی کی عوام جو ہے نا شاہ صاحب وہ ایسے ہے کہ جب تک آنکھوں سے نہ چیز دیکھے، ہماری مجبوری ہے پھر تصویر بنانا۔ اچھا آپ نے یہ ٹیلی ویژن توڑا ہے کہ آپ کے گھر والوں کو اعتراض وغیرہ کیا، اس کو ایسی کی بات وغیرہ؟ نہیں، ہمارے گھر والوں نے اعتراض نہیں کیا، انہوں نے کہا جیسے آپ کی مرضی، آپ اگر اس طرف لگ پڑے ہیں تو جیسے آپ کہتے جائیں گے ہم آپ کے پیچھے چلتے جائیں گے، لبیک کرتے جائیں گے۔ جی جی، تو یہ عمل کرنے سے آپ کو دکھ ہو یا خوشی ہوئی ہے؟ مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی سید بادشاہ، یقین کریں کہ جی جی میں کہتا ہوں میری زندگی آج سے شروع ہوئی ہے۔ جی تو جی میں ٹوپی والے برقعے گھر والوں کو لے کے دینے لگا ہوں، جو جعلی والے ہوتے ہیں آگے جعلی، لیکن مسئلہ یہ ہے نا جی ہماری عوام اس طرف ٹی وی پہ ڈراموں پہ چڑھی ہوئی ہے نا، تو وہ ابھی اتنی دور نکل چکی ہے، مسلمان قوم کے پیچھے آنا ان کے لیے نا قیامت نظر آ رہا ہے۔ جی جی، وہ جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں نا چیز، بے شک ان بے کو شک، سمجھ نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے، ویسے ہم تقریریں کرتے ہیں، بتاتے ہیں، سنتے ہیں، ادھر سے نکال دیتے ہیں جب جاتے ہیں باہر، جی جی ادھر بیٹھ کے سبحان اللہ بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، جی جی۔ لیکن اندر اپنے وہ سماعت چیزیں رکھتے نہیں ہیں۔ مسعود صاحب جن کے گھروں میں اب ٹیلی ویژن ہے، اب ان کو کیا پیغام دینا چاہتے میں ہیں؟ ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں سے یہ نحوست ختم کریں ٹیلی ویژن والی، کیونکہ یہ ٹیلی ویژن جو ہے ہمارے گھروں میں ہماری نسلوں کو تباہ کر رہا ہے، ٹی وی میں دکھایا جا رہا ہے گھر سے بھاگنا کیسے ہے، پیار محبت کیسے کرنا ہے، یہ سب بے حیائی والی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں جو بھی بندے جنہوں نے یہ دیکھی ہے میری محفل، رات کو میلاد کی محفل تھی نا، جی جی سب بالکل، آئے ہوئے تھے، میں نے ان کے سامنے توڑا ہے ٹی وی، میں چاہتا ہوں ان میں سے کچھ چند بندے بھی ٹھیک ہو گئے، ان کی بھی زندگی سنور جائے گی، ہماری بھی زندگی بن جائے گی۔ بے شک ہو بے سکتا ہے شک، کوئی بندے کو دل میں خیال آ جائے، جیسے میرے دل میں
देख के और तकरीरें सुन के ख्याल आया कि यार ये तो बहुत गुनाह का काम हम कर रहे हैं, घर में रखी हुई है बेहयाई। तो अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया मैं ढोल और गाने बाजे ख़त्म करने के लिए आया हूँ। शादी ब्याह पे जो हम ढोल बजाते हैं, गाने बाजे बजाते हैं शाह साहब, इसीलिए हमारी औलादें जो हैं फर्मा बरदार नहीं होती, क्योंकि हम यहूदियों वाली रस्में करके तो यकीन करें दिल खून के आंसू होता है कि हम ऐसी शादियाँ क्यों करते हैं। हम मुसलमान हैं, हमारे घर में मिलाद की महफिलें हों, शादी पे पता चले ये मुसलमानों की शादी है और ऐसे ढोलक बजता है शादी, पता लगता है यहूद नसारा की शादी हो रही है। तो बड़े हालात ख़राब हो गए हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला करम करे, रहम करे इस कौम पे। आमीन सुमन, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी दोस्तों, तो ये थे हमारे अपना मसूद अहमद साहब, इन्होंने टेलीविज़न तोड़ा है और वाकई ये जो टेलीविज़न है सिर्फ बेहयाई है। आज हमने टेलीविज़न को अपने घर के अंदर रखा हुआ है, हमारी माएँ बहनें ये टेलीविज़न देखती, इसमें तमाम ये चीज़ें दिखाई जाती हैं। लड़की ने घर से भागने का तरीका दिखाया जाता है, फिर लड़की ने, सारे यानी कि मामलात होते ही सिर्फ बेहयाई है। तो आप तमाम भी कोशिश क्या करें, जिनके घरों में ख़वातीन को चाहिए घर के अंदर ही नहीं रखना चाहिए, ये सिर्फ बेहयाई, इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं, इससे दीन का काम कभी भी नहीं हो सकता, ये सिर्फ बेहयाई के लिए है। तो अल्लाह ताला हम सब को भी इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या मालूम आपके शेयर करने से कोई शख्स अगर ये अमल करे आपके लिए ये बहुत बड़ा सदका जारी है। तो मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मोहम्मद यूनुस को इजाज़त दीजिएगा। इस्लाम जिंदाबाद।